اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ کتنے دن تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے؟ اور آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس عذاب کو ٹال دیا اور آپ کتنے دنوں بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسی کون سی خاص دعا پڑھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ اور جو بھی مومن اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل ہی ایک ایسی واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف بھیجا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک اہل نینوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی کوئی بھی بات نہ سنی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے اور اہل نینوا کو گناہوں سے باز آنے کی تلقین کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی۔ اہل نینوا کی اس مسلسل سرکشی اور مخالفت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی غمگین ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی اس نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے اور ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے آپ علیہ السلام اس بستی سے روانہ ہو گئے اور نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک مسافروں سے بھری ہوئی کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ ابھی کشتی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ خوفناک آندھیوں نے اور سمندر کی لہروں نے کشتی کو گھیر لیا اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر کشتی ڈگمگانے لگی۔ ان طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو اس وقت ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق یہ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام اس کشتی کے اندر سوار ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی کے اندر سے نہ نکالا جائے گا تب تک یہ مصیبت حل نہ ہوگی۔ چنانچہ ملاحوں کی یہ بات سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی اور وہاں سے چلا آیا، اور شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اسی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے اور یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہی وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں، تو تم لوگ مجھے کشتی سے باہر پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی کے اندر موجود تمام مسافر آپ کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور آپ علیہ السلام کو بہت نیک انسان سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے باہر پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام قرعہ کے اندر نکلا اسی کو کشتی سے باہر پھینکا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق جب قرعہ اندازی کی گئی تو پہلی ہی بار میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آنے کے باوجود بھی ملاحوں کو اس بات پر یقین نہ آیا
اور انہوں نے دوسری اور تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی تو ہر بار آپ کا ہی نام نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے باہر پھینکنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے باہر چھلانگ لگا دی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر صحیح سلامت رکھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے آئے تھے، اور 40 دن کے اندر عذاب الہی کی پیش گوئی بھی کی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جو پیش گوئی کی تھی تو ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس طرح عذاب الہی کے آثار کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ واقعہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم سے نکل آنے پر نادم تھے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنی خطا کی معافی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر اگل دے۔ چنانچہ اس مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو اس آزمائش سے نجات بخشی۔ چنانچہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو آپ بہت ہی کمزور حالت میں ساحل پر پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل کا درخت اگایا، تو اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی، تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اسی کے اندر رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگنا شروع ہو گیا اور وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس بیل سے محبت کرنے لگے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے یونس علیہ السلام، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں رہنے والے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اور ان کے علاوہ لا تعداد حیوانوں اور پرندوں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی، کہ ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو۔ اور آپ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بد دعا دے کر وہاں سے چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ یہ حکم دیا کہ وہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر اہل نینوا کو دین کی تبلیغ کریں اور ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا تشریف لے گئے اور آپ کی قوم نے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ تو اس طرح اس قوم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔